آج کی تفسیر 25ویں پارے کی تلاوت کے اوپر رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ انسان کیسا ناشکرا ہے، جب اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو یہ غرور کر کے اکڑ کر چلنے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ تو یہ ہم سب کی ایک عادت بن چکی ہے، تو جتنا ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ یہ حقیقت خوب سمجھ لے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، ہم وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں تو تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ اے مشرکو، تمہارا اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اگر آسمان تم پر پھٹ پڑے تو کچھ دور نہیں۔ منکرین خبردار رہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، یہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ تبلیغ دین کے کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ رشتہ داری کا حق ضرور چاہتا ہے، قرابت داری کا حق ضرور چاہتا ہے تاکہ ستایا نہ جاؤ۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جو شخص بھی صبر کرے گا، درگزر سے کام لے، تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، وہ تو وحی کے ذریعے یا پردے کی آڑ میں بات فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک جائے گا، لیکن اللہ نے شرارت پسندوں کو فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کیے اور نہ وحی کا نزول رکا، بلکہ الٹا فتنہ برپانے والوں کو ہلاک کیا۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کائنات میں الگ الگ خدا ہے، نہ اس کے یہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہ کو عذاب سے بچائے۔ اللہ پاک ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے، باتوں سے جو یہ نادان لوگ ہیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ یہ ایسی رات ہے جس میں ہر امر کی بات اور حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، بشرط یہ کہ لوگ یقین پختہ رکھتے ہو۔ ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اب جبکہ عذاب نازل ہو گیا تو بلبلا رہے ہیں کہ اگر دور ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے کے لیے یہ دور نہیں رہیں گے۔ یہ عذاب سے سبق لینے والے نہیں، فیصلے کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے جہاں گنہگاروں کے لیے زقوم کے درخت سے ان کو غذا کھلائی جائے گی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کائنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ انسان اور دیگر جانور کی تخلیق، رات اور دن کا باترتیب آنا جانا، زمین میں قوت کا ظاہر ہونا، ہواؤں کا رخ کا تبدیل ہونا، دریاؤں کی نورانیت اور ان پر طاقت اور قابو پانا، ان میں کشتی کا چلانا، جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو انسان کے کام پر معمور کر دینے میں اللہ کی قدرت ظاہر اور افشاں ہے، بشرطے کہ لوگ غور و فکر کرتے ہو۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف اسی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وہ غالب بھی ہے اور دانا اور سمجھدار بھی ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کامل معرفت نصیب فرما کر دولت یقین سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔